ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام یا اللہ سے جو ہماری شعر رق سے زیادہ قریب ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں اللہ پاک کے دو نام کا عمل اور دو صدقوں کے بارے میں بتایا جائے گا کہ صدقہ آپ نے دینا کس طریقے سے ہے۔ صدقہ ہر انسان دے سکتا ہے۔ صدقہ دینے کی استطاعت یہ ضروری نہیں کہ آپ لوگ امیر ہی ہوں، ہر انسان صدقہ دے سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ اور آپ لوگ اگر اس وظیفے کی خاص اجازت چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں گے بغیر اسکپ کرے، ویڈیو کو لائک کریں گے اور کمنٹ کے اندر اپنا نام لازمی لکھ دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان کے ہر جوڑ اور ہر عضو پر صدقہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو آدمی بھی صبح کرتا ہے یعنی صبح کا سورج دیکھتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی اگلے دن کا سورج ہمیں دکھائی دیتا ہے تو ہمارے جسم میں موجود تقریباً 360 جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے اوپر واجب ہونے والے صدقے کو دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو اس صورت میں صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا خیال ہی ہمارے ذہن میں نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں مصیبتیں اور پریشانیاں، تکلیفیں اور تنگ دستیاں آتی چلی جاتی ہیں اور ہمارے سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم پر اپنی زندگی میں ہم لوگ ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسائل اور پریشانیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی نازل ہو رہی ہے اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبے چلے جا رہے ہیں۔ دراصل یہ سب کچھ صدقہ نہ دینے کی وجہ سے یہ سارے سبب پیدا ہو رہے ہیں۔ ان تینوں صدقے کے بارے میں جاننے سے پہلے کہ جن میں سے آپ کو کوئی سے بھی دو صدقے دینا شروع کر سکتے ہیں، جان لیجئے کہ اسلامی تاریخ میں اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی۔ لیکن صدقہ دینا ہم نے نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، دو آدمیوں کے درمیان صلح کرواتے ہیں، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرتے ہیں، کسی کو اچھی بات بتا دیتے ہیں، تو یہ سب صدقہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اسی طرح نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں تو ہر قدم پہ صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹ اور پتھر وغیرہ کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی کام سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، حتیٰ کہ کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ کسی مصیبت میں پھنسنے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارا کرنا، کسی کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرنا، بیماری کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کی غلطی کو معاف کر دینا، اس کے علاوہ کہ آپ کے پاس اس کو سزا دینے کا اختیار موجود ہے، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آپ سے آزادی نہیں پا سکتا۔ جس کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے اس کام میں برکت اور اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے اور ساری بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو 3 صدقوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ان 3 میں سے آپ نے کوئی سے بھی 2 صدقے کو دینا شروع کر دینا ہے اور 7 دنوں کے اندر اندر آپ کو ان صدقوں کے
करिश्मे और करामात अपनी आंखों से नजर आ जाएंगे। जो शख्स ये सदके देता रहता है उसकी जिंदगी में कभी भी दौलत की कमी नहीं आती और रिस्क की तंगी के मसाइल बिल्कुल ही मसाइल खत्म हो जाते हैं। रिस्क और दौलत इस पर बरसती रहती है। पहला सदका ये है, किसी भी चौपाए को खाना खिला देना या पानी डालना। चौपाए इन जानवरों को कहते हैं जिनकी 4 टांगे होती हैं, जैसा कि बिल्ली, कुत्ता, बकरी, गाय या दूसरे 4 टांगों वाले तमाम जानवर इसमें शामिल होते हैं। जो शख्स भी अपनी हैसियत और तौफीक के हिसाब से किसी भी चौपाए को खाना डालना शुरू कर देता है, बशर्तिया के वो चौपाया इसकी अपनी मिल्कियत ना हो, आप अपनी मर्जी से किसी भी चौपाए को खाना या पानी वगैरह डाल सकते हैं। एक शख्स हजरत अली की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, या अली, मैं रोजाना काम पर जाता हूँ और सख्त मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी गुर्बत मेरा पीछा नहीं छोड़ती, तो मैं क्या करूँ? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने इस शख्स की जानिब देखा और इरशाद फरमाया कि ऐसा शख्स तुमको अपने रिज्क में से अल्लाह तबारक व ताला की गैर मखलूक को देना शुरू कर दो तो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारी गुर्बत और मुफलिसी को खत्म कर देगा। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, मैं तो निहायत ही गरीब और मुफलिस शख्स हूँ, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? ये सुनकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने मुस्कुराया और इरशाद फरमाया कि तुम्हारे घर में खाना होता है? उस शख्स ने फरमाया, या अली, 2 वक्त का खाना होता है, मैं 2 वक्त का खाना खाता हूँ। ये सुनकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि एक शख्स अपने रिस्क में से अल्लाह की गैर मखलूक को भी दो, फिर चाहे अनाज के 2 दाने ही क्यों ना दो, लेकिन जरूर दो, फिर चाहे जानवर को दो या परिंदों को दो। जब तुम अल्लाह तबारक व ताला की गैर मखलूक को देना शुरू कर दोगे तो अल्लाह तुम्हारे रिस्क से हर किस्म की परेशानियां और तंगदस्ती को खत्म कर देंगे और तुम्हारे घर में इतना पैसा और दौलत हो जाएंगे कि इन्हें रखने के लिए घर में जगह भी कम पड़ जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, दूसरी किस्म का जो सदका है वो है हर जुमेरात वाले दिन किसी भूखे को खाना खिलाएं। इस्लाम के मुताबिक किसी भूखे को खाना खिलाना और उसकी भूख के यानी कि मिटाना अफजल तरीन कामों में से एक काम है। इस्लामी तालीमात की रोशनी में हमें पता चलता है कि इंसान अपने जिस काम में भी आसानी चाहता हो, यानी वो चाहता हो कि मेरे इस काम में आसानी पैदा हो जाए, तमाम मुश्किलात दूर हो जाएं, बलाएं दूर हो जाएं, तो उसे चाहिए कि दूसरे के किसी काम में आसानियां करना शुरू कर दे। अल्लाह तबारक व ताला इसके काम में आसानियां पैदा शुरू कर देगा और इससे इस काम के मुतालिक हर किस्म के मसले और परेशानियां हटा दी जाएंगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि रिस्क के हवाले से आपके जितने भी मसले और जितनी भी परेशानियां हैं सब खत्म हो जाएं, किसी भी किस्म के रिस्क की तंगी आप पर बाकी ना रहे, आपके घर में जरूर जरूरत के ज्यादा रिस्क और दौलत और पैसा आने लगे, या दूसरे लफ्जों में ऐसा कहूँ कि आपके घर में रिस्क की बारिश होने लगे, पैसा दौलत की बारिश बरसने लगे, तो आप ये काम जरूर शुरू कर दें। अगर आपकी हिम्मत और हैसियत है तो आप किसी भूखे को जरूर खाना खिलाना शुरू कर दें। अमूमन कहा जाता है कि जुमेरात को ही खाना खिलाना अफजल है, लेकिन ये बात भी जरूरी नहीं है। आप हफ्ते के किसी भी दिन, किसी भी वक्त किसी भी भूखे को खाना खिला सकते हैं। इस तरह आपकी तमाम बलाएं और आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मोहतरम नाज़रीन, मेरी आंखें ने देखा है ये मौजूदा के एक शख्स जिसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जब उसने हर हफ्ते में किसी एक गरीब या भूखे को खाना खिलाना शुरू कर दिया तो देखते ही देखते उसकी हालत बेहतर होने लगी और अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर इसी के बंद दरवाजों को खोल दिया। तो इसने भी हफ्ते के एक दिन की बजाय हफ्ते के 7 दिन में भूखों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। और फिर हुआ क्या कि अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से रिस्क की बरसात होने लगी। ये वो वक्त था कि जब उसने रोजाना कई गरीबों और भूखे अफराद को खाना खिलाना शुरू कर दिया। उसके दिन फिरते हमने अपनी आंखों से देखे और तब से ही मैं खुद भी इस काम पर अमल करता हूँ और सबको ये अमल बताता हूँ। आप जितना भी हिम्मत रखते हैं, जितनी भी आपकी हिम्मत है, हैसियत है, इतना ही आप लोग खिलाना शुरू कर दे। आपका ये अमल
آپ کی دنیا اور آخرت کو یوں سنوار دے گا کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ کسی بھوکے کو کھلانا یعنی کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا صرف آپ کے لیے رزق اور دولت کے تمام مسائل کو حل کر دے گا، بلکہ آپ کی آخرت بھی سنوار دی جائے گی۔ آپ یہ بھی جان لیجئے کہ تیسرا صدقہ پرندوں کو دانا اور پانی ڈالنا ہے۔ بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیاں پیٹ بھر کر سوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ ہوتا ہے، کیونکہ پرندوں کا رب تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ لہٰذا جس کسی انسان کو بھی رزق کی تنگی ہو یا کوئی بھی مصیبت اور پریشانی ہو، اسے چاہیے کہ اللہ کی اس مخلوق کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا کرے، صبح اٹھ کر سب سے پہلی نماز ادا کرے، اور پھر پرندوں کے لیے حسب توفیق دانے کا بندوبست کرے، اور اگر توفیق نہ ہوئے تو پانی کا بندوبست کر دے۔ اس کام کو اپنا معمول بنا لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے اس کے رزق کی تمام پریشانیاں اور اس کے علاوہ دوسری تمام پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ لوگ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک کے یہ دو صفاتی نام یا غنیو یا مغنی، یا غنیو یا مغنی، اللہ پاک کے دو صفاتی اور بڑے مجرب نام ہے۔ ان دو صدقوں کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے یہ عمل کر لیا، انشاءاللہ العزیز آپ کچھ دنوں کے اندر ہی اس کے معجزات اور کرشمات اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔